السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ تو ابھی ہم لوگ حروف العطف پڑھ رہے ہیں اور زیادہ تر کل ہم لوگوں نے پڑھ لیا۔ تو حتیٰ کے بارے میں کل ہم لوگوں نے پڑھا کہ حتیٰ اور اس کے جو بھی ڈفرینٹ میننگس تھے، اور اس کے بعد ایک ورڈ کیا ہے، او۔ یعنی اور یا کے معنی میں جو اردو میں یا یہ یا پھر یہ۔ تو اس کے لیے عربک میں کیا لفظ آتا ہے، او، جو حروف العطف میں سے ہے۔ تو لبثنا یومن او بعد یوم، یہ کیا ہوتا ہے، لبث یلبث کا کیا مطلب ہوتا ہے، اسٹے کرنا، ٹھہرنا۔ تو لبثنا یہ کس کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے، الفعل الماضی کا، فرسٹ پرسن متکلم کا۔ تو لبثنا ہم ٹھہرے، یومن ایک دن، او بعد یوم یا دن کا کچھ حصہ۔ بعض جو اردو میں بھی سیم معنی میں یوز ہوتا ہے، یعنی پارٹ آف اور سم کے معنی میں۔ تو بعد یوم یعنی دن کا بعض، یعنی دن کا کچھ حصہ، سم پارٹس آف ڈے۔ تو یہاں پر او جو ہے یہ کس معنی میں ہے، یعنی یا کے معنی میں، اور کے معنی میں۔ تو ایک حرف العطف کیا ہے، او، یعنی جس کا مطلب ہوتا ہے یا۔ اسی طرح سے دوسری مثال میں کیا ہے، وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا، کہ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ، اور تم اطاعت مت کرو، فالو مت کرو، اطاع یطیع اطاعتاً، باب و افعال سے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اطاعت کرنا یعنی فالو کرنا۔ تو اس سے یطیع، تو یہ فعل نہیں ہے، تو فعل نہیں میں کیا ہے، حرف علت ساقط ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، تطیع، تو ہوتا لا تطیع، وہ فالو نہیں کرتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ امپریٹیو نیگیٹو ہے، یعنی فعل نہیں ہے۔ تو اس میں کیا ہے، یہ یا جو ہے ساقط ہو جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے، لا تطیع، اور اس پہ لاسٹ پہ جزم آ جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہوا، لا تطیع یعنی تم فالو مت کرو۔ منہم، ان لوگوں میں سے، من سے، اور ہم وہ لوگ، یعنی ان لوگوں میں سے کیا ہے، تم فالو نہ کرو۔ ان میں سے کون، عاصم، یہ عاصم بسا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، گناہگار، عاصم۔ اسی سے یہ ہوتا ہے اسم، یہ اسم جو ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، گناہ۔ اور یہ بسین جو اسم ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، نیم، ناؤن۔ اور یہ اسم کیا ہوتا ہے، گناہ، اسم۔
تو آسم یہ فعل الامر ہے یعنی گناہگار، آسمن یعنی ان میں سے کس کو فالو نہ کرو، آسم کو. اور ایک جو نیم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے بالعین آسم بالصاد، یہ نام ہوتا ہے آسم. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی حفاظت کرنے والا. اسی سے اس روٹ سے نکلا ہے کیا جو ورڈ ہے عصمت. اس طرح کے جو اسام بھی ہوتا ہے یہ سب، یہ عین صاد اور میم، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی عاصم کا مطلب حفاظت کرنے والا. تو اور یہ عاصم اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، گناہگار. تو ولا تطع منہم آثما او کفورا، کہ تم ان میں سے فالو مت کرو آثم کو یعنی گناہگار کو، او یا کفورا. کفور کس کو بولتے ہیں، یعنی جو حق کا انکار کرے، کفور. یہ اسی وزن پہ ہے جو ابھی ہم آگے پڑھیں گے، یعنی غفور، شکور. یہ ایک پیٹرن ہے، وزن ہے، غفور، شکور، کفور. یہ سپرلیٹو ڈگری کا ہے، یعنی جو بہت ہی، یعنی کفور کیا، یعنی جو منکر حق ہو، جو حق کا انکار کرے، نافرمان. تو یہ ہے. تو یہاں پر کیا ہے، او یوز ہوا ہے، اور یہ او کیا ہے، یعنی حرف العطف ہے، یعنی ملانے کے لیے یوز ہوتا ہے. جو عطف ہم لوگوں نے پڑھا پیچھے، کہ عطف کا کیا مطلب ہوتا ہے، ملانا. یعنی دو ورڈ، دو لفظ کو، دو سینٹینسز کو، دو نیمز کو، یا جو بھی، وہ اس کو کیا کرتا ہے، جوڑتا ہے. تو اسی میں سے ایک کیا ہے، کل ہم لوگوں نے بہت سارا پڑھا، جو جیسے حتیٰ ہے. اس کے بعد کیا ہے، اور حتیٰ سے پہلے ہم لوگوں نے فا کے بارے میں پڑھا اور بھی پڑھا. تو یہ ہے او. تو دو مثال ہم لوگوں نے دیکھ لیا او کی. اور اسی طرح سے کیا ہے، ایک سیم معنی میں ام بھی یوز ہوتا ہے. اور ام کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے، اور یا کے معنی میں، ویدر کے معنی میں یوز ہوتا ہے. جیسے اقریب ام بعید ما توعدون. آ کا مطلب ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، کیا. تو اقریب کیا قریب ہے، ام بعید یا بعید ہے، ما توعدون جو وعدہ کیا جا رہا ہے. ما کا مطلب کیا ہے، جو. اور یہ توعدون کیا ہے، پیسیو، الفعل المجہول، جو ہم لوگوں نے پڑھا. یعنی وعدہ یعیدو، یعیدو. تو یعیدو سے، یعیدو کا پیسیو کیا آتا ہے، یوعدو. اسی سے یوعدون، توعدون، یہ ہوا پیسیو. تو اب قریب کیا قریب ہے، ام یا بعید ہے. تو ام کیا ہے، یہ حرف العطف ہے، یعنی یہ اس کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے، یا. تو او اور ام جو ہے، اب یہ ہے کہ یہ جیسے اب کہاں کہاں پر ام یوز ہوتا ہے، کہاں کہاں پر او یوز ہوتا ہے، یہ کیا ہے، ہم جب پڑھتے رہیں گے تو ہمیں اس کا اندازہ ہوگا کہ کہاں پر جو ہے وہ او یوز ہوتا ہے اور کہاں پر جو ہے ام یوز ہوتا ہے. جیسے جنرلی کیا ہوا، لبسنا یومن او بعد یوم میں ہم نے دیکھا کہ یوم جو کہ
یہ ظرف اور ٹائم کو بتاتا ہے تو یہاں پر یوز ہوا. اسی طرح سے یہ ایڈجیکٹیو ہے یہاں پر یوز ہوا. اور یہ ڈسٹینس کے لیے کیا ہے یہاں پر یہ یوز ہوا ام قریب ام بعید. تو اور اس کی دوسری مثال ہے ام لہ البنات ولکم البنون. اب یہاں پہ ام کیا ہے یہ کیا کے معنی میں بھی یوز ہوا ہے اور یہ یعنی پیچھے سے جو پورا سینٹینس آ رہا ہے وہ تو یہاں پر کیا ہے ام یعنی یا اور یعنی اور کے معنی میں یا پھر یا کیا لہ البنات اس کے لیے کیا ہے بیٹیاں. بنت کی جمع کیا ہے بنات. بنت یعنی بیٹی اس کی جمع کیا بنات. تو ام لہ یا لہو اس کے لیے البنات بنات ہے ولکم اور تمہارے لیے کیا ہے بنون ہے بیٹے ہے. ابن کی جمع کیا ہے یہ بنون بھی یوز ہوتی ہے. تو یہاں پہ بھی ام کیا ہے یہ اور کے معنی میں یا کے معنی میں جو ہے یہ یوز ہوتا ہے. اسی طرح سے کیا ہے تو یہ تو ہم نے او اور کیا دیکھا ام دیکھا جس کا دونوں کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی یا اور کے معنی میں یوز ہوتا ہے. اسی طرح سے ایک ہے اما اور اما کو ہم کہتے ہیں کیا یعنی اردو میں یا تو خواہ اگر یا پھر. تو یعنی یا تو کا جو سینس ہوتا ہے یا تو تم ایسا کرو یا تو پھر یہ کر لو یا پھر وہاں چلے جاؤ یا وہاں چلے جاؤ یا تو بیٹھ جاؤ یا تو سو جاؤ یا جو بھی ہے یا تو پڑھ لو یا کھا لو جو بھی. اس طرح کے سینس میں اما کا یوز ہوتا ہے یعنی جو ادھر اور اف ویدر ان سب معنوں میں یہ بیک گراؤنڈ کے لحاظ سے جو ہے وہ یوز ہوتا ہے. جیسے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. انا یہ دیکھا پلورل کے لیے ہدینہ یوز ہوا تو اس کے لیے کیا ہے انا یوز ہوا جو کل بھی ہم نے ایک مثال میں دیکھا تھا. اور اگر یہ واحد سنگولر کا صیغہ ہوتا متکلم کا تو انی یوز ہوتا انی ہدیتو. اور یہ پلورل ہدینہ جمع کا صیغہ ہے والفعل الماضی کا فرسٹ پرسن کا تو اس کے لیے کیا یوز ہوا انا. بے شک ہدینہ ہم نے راہ دکھایا راستہ بتایا ہو اس کو انا ہدینہ ہو اس کو ہم نے ہدایت دی ہم نے بتایا کیا السبیل راستہ ہم نے اس کو راستہ بتا دیا. اما شاکرا و اما کفورا. اب یا تو وہ شاکر بن جائے یا کفور بن جائے یہ اس کی چوائس ہے. تو ہم نے اس کو راستہ بتا دیا. ہدا یہدی ہدایتن کا مطلب کیا ہوتا ہے گائیڈ کرنا راستہ بتانا. ہدا یہدی ہدایتن یعنی راستہ بتانا گائیڈ کرنا اس معنی میں. تو انا ہدینہ السبیل کا مطلب کیا ہوتا ہے راستہ اور اس کی جمع کیا ہے سبیل کی سبل. سبل سبیل کی جمع سبل یعنی راستے. تو انا ہدیناہ السبیل ہم نے اس کو کیا ہے راستہ بتایا. اما
شاکرا و اما کفورا. اب یا تو چاہے وہ شاکر بن جائے، شاکر ہو جائے، یا وہ کفور بن جائے. یہ خواہ وہ شکر کرنے والا بن جائے یا پھر کیا ہے ناشکری کرنے والا بن جائے، یہ اس کی چوائس. تو اما کا مطلب کیا ہوا، یعنی وہ یا تو یہ کام کر لے یا یہ کام کر لے، یعنی یا تو گریٹفل ہو جائے یا ان گریٹفل ہو جائے، جو بھی ہے ویدر دس اور دس. تو اس معنی میں کیا ہے اما یوز ہوتا ہے. سوری اما بھی ہے جو آگے ابھی ہم پڑھیں گے. یہ اما ہے، یہ کیا ہے اما. یہاں پہ تو شاکر اسم الفاعل ہے نا. شاکر اسم الفاعل ہے. ہاں تو اس میں وہ جو شاکرن جیسے لکھا ہوا وہ کس لیے؟ یعنی وہ حال کو بتا رہا ہے. اچھا وہ حال کی وجہ سے اس پہ ہے. ہاں یعنی ہم نے اس کو راستہ بتا دیا. اب یا تو وہ اس پوزیشن میں ہو جائے کہ وہ شاکر ہو، یا اس پوزیشن میں ہو جائے کہ وہ کفور ہو. اچھا کیا یا اور کوئی کوشچن ہے؟ نہیں جی بس یہی تھا. اسی طرح سے دوسری مثال کیا ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. کہ وَإِمَّا اور یہاں پہ کیا ہے یہ اگر کے معنی میں ہے، یعنی اگر ایسا ہو. یہ مثال ابھی یہ اس کے بارے میں ابھی ہم آگے پڑھیں گے، اس نون کے بارے میں. تو اس کو ابھی ہم اس پہ ابھی ڈسکس نہیں کرتے ہیں. تو کیا ہے اگر وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. کہ کیا ہے کہ شیطان کی طرف سے، من الشیطان شیطان کی طرف سے اگر تمہیں، یعنی ینزغنک نزغ جو ہے یعنی جو اندر فیلنگز چل رہی ہوتی ہیں، بہت سارے خیالات آ رہے ہوتے ہیں وسوسے. بٹ یہ بہت ایک لانگ، اس میں وسوسے کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو انٹرنل جو انسان کی وہ کیفیت ہے، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے. تو یعنی وہ جو وسوسے ٹائپ کی چیز ہے وہ اگر تم کو شیطان کی طرف سے ابھارے تو تم کیا کرو، فاستعذ باللہ. تو فا کا مطلب تو جو جسٹ ہم نے اوپر پڑھا، یعنی حرف العطف میں. اور یہ اما کیا ہے اگر، یعنی یہاں پہ جیسے تو اما کا ایک مطلب کیا ہوتا ہے اف، یعنی اگر کے معنی میں. اور یہ استعاذ، یہ بابو استفعال سے، یہ اس میں چونکہ حرف علت ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہے استعاذ یستعاذ. استعاذتن یہ کیا ہوتا ہے پناہ طلب کرنا. آذ یعوذ، یہ ہے آذ یعوذ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم پڑھتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب پناہ لینا. تو آذ یعوذ، اعوذ میں پناہ لیتا ہوں، یعنی جو کیا ہوتا ہے وہ سیکنگ پروٹیکشن، پناہ طلب کرنا. تو اس میں استعاذہ میں کیا ہے کہ یعنی اور وہ بہت زیادہ پناہ طلب کرنا. تو فاستعذ تو یہ فعل الامر ہو گیا. استعاذہ سے فعل الامر کیا آئے گا، یہ الف ساقط ہو جائے گا اور جو سیکنڈ لاسٹ ہے اس کو زیر دے دیں گے تو کیا ہو جائے گا استعذ. تو فاستعذ تو تم کیا ہے استعاذہ یعنی پناہ طلب کرو، کس سے، باللہ اللہ تعالی، اللہ سے. تو یہ اما کیا ہے، یہ حرف العطف میں سے ہے اور اس کے کئی معنی، جو ابھی ایک معنی ہم نے دیکھا اوپر اور ایک یہ ہے یعنی اف اگر کے معنی میں.
اسی طرح سے ایک کیا ہے بل. بل جو اردو میں بل کے یوز ہوتا ہے وہی ہے یہ. تو بل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لیکن بلکہ یعنی بٹ رادر یٹ اس معنی میں، یعنی بلکہ ایسا ہے. یہ جس بیک گراؤنڈ میں یوز ہوتا ہے جیسے بل عباد مکرمون، بلکہ وہ لوگ کیا ہے. عبد کی جمع کیا ہے؟ عباد. عبد مطلب بندہ غلام، عباد. عبد کا مطلب عبد اور اس کا پلورل کیا؟ عباد. تو بلکہ یعنی جو ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، پھر اصل بات جو بٹ سے ہم بتاتے ہیں بٹ یہ ہے، تو اسی معنی میں یہ یوز ہوتا ہے کہ جو پیچھے سے بات چل رہی ہوتی ہے اس میں اس کو صحیح رخ دینے کے لیے بل کا یوز کرتے ہیں. بلکہ وہ کیا ہے؟ صحیح معنی میں وہ لوگ عباد مکرمون. تو اکرم یکرم اکرامن ہم لوگوں نے پڑھا باب و افعال میں. اکرم یکرم اکرامن، اس سے مکرم یہ ہو گیا اسم الفاعل، اور مکرم یہ کیا ہو گیا؟ اسم المفعول. تو مکرم اور واو نون الجمع السالم میں ایڈ کر دیا تو یہ پلورل، یعنی عباد پلورل، تو اس کی جو صفت آ رہی ہے وہ بھی پلورل. تو یہ مکرم کیا ہے؟ اسم المفعول، اور اسم المفعول یعنی پلورل کے ساتھ، یعنی الجمع السالم کے فارمیٹ میں. تو بل عباد مکرمون، بلکہ وہ لوگ کیا ہے؟ وہ بہت باعزت یعنی ریسپیکٹڈ آنرڈ بندے ہیں. تو یہ ہے. اسی طرح سے بل جو ہے یعنی رادر کے معنی میں بھی یوز ہوتا ہے، جیسے بل ہوا شاعر، بل کے معاملہ کیا ہے؟ وہ شاعر ہے. تو یہ ہے. تو ہم نے بتایا کہ عطف کا مطلب ایک کیا ہوتا ہے؟ شفقت، محبت، میلان، جھکاؤ، اس معنی میں بھی یوز ہوتا ہے. اور اس میں کیا ہے؟ یعنی جوڑنا، ملانا، یہ اس معنی میں بھی یوز ہوتا ہے. تو چونکہ روٹ ورڈ اس کا جو اصل اس کا معنی ہے وہ وہی ہے، یعنی میلان، جھکاؤ، محبت، شفقت اس معنی میں. تو چونکہ جھکاؤ ہوتا ہے اس کا کئی ورڈز کی طرف، اس نسبت سے بھی اس کو کیا ہے؟ یعنی حروف العطف کہتے ہیں. یعنی اس کا مطلب جو میں نے بتایا کہ یہ دو لفظ ہے یا دو جملے ہیں، وہ آپس میں کنیکٹڈ ہے، وہ ان کا ربط ہے، میلان ہے، جھکاؤ ہے ایک دوسرے کی طرف، یعنی اس کو ایڈ کر رہے ہیں، جوڑ رہے ہیں. تو اس وجہ سے اس کو کیا ہے؟ اس کو حروف العطف کہتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ یہ کیا ہے؟ جنرلی ترتیب یعنی یہ سیکوینس کو بتاتے ہیں، اسی طرح سے تنسیق یعنی کوآرڈینیشن کو بتاتے ہیں. یہ اس معنی میں یہ حروف العطف جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں. اور جو پہلے یوز ہوتا ہے اس کو معطوف، یعنی یہ معطوف جس کا عطف کیا جائے، یہ اسم المفعول ہے معطوف. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کو عطف کیا جائے. تو معطوف علیہ ہوتا ہے جو پہلے والا ہوتا ہے، اور پھر جو بعد والے کو جوڑتے ہیں اس کو نارمل معطوف کہتے ہیں، اور جو پہلے آتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ معطوف علیہ. تو پہلا والا گویا کہ بیس بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو ایڈ آن کیا جاتا ہے بعد والے کو. تو پہلے والے کو بولتے ہیں معطوف علیہ، اور جو بعد میں پھر حروف عطف کے بعد جو آتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ معطوف بولتے ہیں. جیسے اقریب، ام بعید میں کیا ہے؟ اقریب یعنی یہ پہلے آیا تو یہ معطوف علیہ ہے، اور یہ بعد میں آیا تو یہ معطوف ہے. یہ ہے. اسی طرح سے اما کیا ہے؟ یعنی کئی معنی میں یہ یوز ہوتا ہے، یعنی واو یا فا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے.
یعنی اگر واو کے ساتھ یوز ہو اور فا کے ساتھ، جیسے فائما، تو اس فائما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جیسے والدین کے بارے میں جو ہے، تو وہ کیا ہے، اس حال میں کے معنی دیتا ہے، یعنی جب ایسا ہو یا اس حال میں، تو یہ وہ معنی دیتا ہے. جیسے فَإِمَّا، اب یہاں پہ بھی وہ نون آ گیا ہے، وہ اس لیے فَإِمَّا يَبْلُغَنَّ، اس کے کہ اگر، تو یہاں پر فَإِمَّا کیا ہے، یعنی اگر ایسے، یعنی اس حال میں ہو کہ وہ ان دونوں میں سے، یعنی تمہارے والدین میں سے کوئی ایک، یعنی احدہما او کلاہما، فلا تقل لہما اف، تو ان کو تم کیا ہے اف نہ کہو، ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. اس سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن؟ کوئی کوشچن ہے اس سے ریلیٹڈ؟ چلے نہیں ہے تو انشاءاللہ اب یہ دوسرا ڈسکشن شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس پہ آگے بات کریں گے. ٹھیک ہے، السلام علیکم.